ناظرین کرام، رات یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ قادیانیوں کو اقلیتی حکومتی عہدے پہ شامل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ یہ ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم اس وقت گفتگو کریں گے فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آپ پہلے بھی ملک پاکستان کی بڑی بڑی کانفرنسز میں اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس حکومت میں قادیانیوں کو حکومت کا حصہ بنانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم گفتگو کرتے ہیں جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے۔ محترم شاہ صاحب، یہ ملک پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کس کے کہنے پہ یہ ایسا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، اور آج تک سب سے بڑا اجماع امت کا اسی عقیدے اور اسی منہج پر ہے کہ جو شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کسی بھی معنی میں اپنے نبی ہونے کا دعوے دار ہے تو ایسا شخص زندیق ہے اور مرتد ہے، اور اس کی سزا جو ہے شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اس لحاظ سے قادیانی جو ہے وہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ مرتد بھی ہے۔ اور پاکستان میں سب سے پہلے بفضل اللہ تعالی میں نے ہی تقاریر میں اس آواز کو بلند کیا تھا کہ مرزائی جو ہے وہ صرف کافر نہیں بلکہ مرتد ہیں، اور ان کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پر شرعی سزا لاگو کرے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ رات سے جب سے یہ بات سنی ہے تو انتہائی پریشان کن معاملہ ہے، اور ہمارے لیے یہ تاریخ پاکستان میں سیاہ ترین یہ دن اس حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ جس طرح